بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا سبق ہے اول کتاب الطب باب الرجل یتداوی۔ سبق کے اہم موضوعات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ قال حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم۔ یہ روایت ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صحابہ اکرام یوں بیٹھے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ میں نے سلام کیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ اعرابی صحابی دائیں بائیں سے حاضر خدمت ہو رہے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم علاج کرا سکتے ہیں، دوائی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علاج کراؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کے لیے کوئی دوائی، کوئی علاج نہ بنایا ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بیماری ہے بڑھاپا۔ اس روایت کی تخریج آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روات کا تعارف یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثعلبی ہیں کہ ان کا تعلق جس قبیلے سے ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بنو ثعلب بن یربو ہیں، بنو ثعلب بن سعد ہیں، بنو ثعلب بن بکر بن وائل ہیں۔ بہرحال ان کی صحابیت ثابت ہے اور ان سے احادیث بھی مروی ہیں۔ اس روایت کے اندر جو تداوی کا حکم آیا ہے، یہاں امر اباحت و رخصت کے لیے ہے، اور حدیث مبارک کا تقاضا بھی یہی ہے، چونکہ سوال علاج کے اباحت کے متعلق ہو رہا ہے۔ بعض رات کا کہنا ہے کہ امر ندب کے لیے آیا ہے۔ یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، چونکہ دوا کے علاوہ محض اللہ پر توکل کرنے والوں کی مدد بھی آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کرایا ہے۔ اور جو شخص اس نیت سے علاج کروائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی موافقت ہو جائے گی تو اس پر اس کو اجر بھی دیا جائے گا۔ اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک ادب بیان ہو رہا ہے کہ جب صحابہ اکرام بیٹھتے تھے تو وہ اس قدر سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب تشریف فرما ہوتے تھے تو اتنا سکون ہوتا تھا کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ظاہر ہے پرندے ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جو بالکل ساکن ہو اور اس کے اندر حرکت نہ ہو۔ اسی طرح اس روایت کے اندر جو یہ الفاظ آئے ہیں من ہا ہنا وہاں ہونا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام زیادہ تر ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھیں۔ امام ابن ماجہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر ان الفاظ کی زیادتی موجود ہے۔ شہدت الاعراب یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا حرج فی قضا، علینا حرج فی قضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مختلف موضوعات پر سوال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اور اس بابت بھی سوال کیا، حل علی جناح ان نتداوی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو دیا، امام ترمذی نے اور امام احمد نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، نعم یا عباد اللہ کی یہاں زیادتی ہے۔ اب اس روایت کے اندر جو امر ہے وہ ظاہر بات ہے، تداوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تداوی یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسا انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیماری ہے یا گرمی ہے، سردی ہے، اس کے انتظامات انسان کرتا ہے، اور انتظامات وہ اسباب کے درجے میں انتظام اپنے لیے کرتا ہے، تو اس لیے یہ علاج کرانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ
عین توکل یہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور اللہ کی ذات پر ساتھ ساتھ توکل بھی کرے۔ اب اس روایت کے اندر ان لوگوں پر بھی رد ہے جو تداوی کا اور علاج کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر شفا مقدر میں ہے تب بھی دوا فائدہ نہیں دے گی کیونکہ پہلے سے مقدر میں ہے، اور اگر شفا مقدر میں نہیں ہے تب بھی دوائی فائدہ نہیں لے گی تو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ مقدر میں شفا لکھی ہی نہیں۔ اور اس طرح یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرض ہے یہ جب اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی قدرت سے آیا ہے، اور اللہ کی قدرت کو کسی دنیاوی چیز کے ذریعے، کسی انسانی تدبیر کے ذریعے دفع کرنا یہ بھی درست نہیں، یہ ان حضرات کا اعتراض ہے۔ تو اس روایت کے اندر ان لوگوں پر بھی رد ہے۔ اسی طرح امام ابن ماجہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ بھی، جو سب سے بہتر خیر انسان کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تو یعنی جو سب سے بہتر خیر انسان کو دے دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق ہیں۔ اور اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑھاپا ہے اس کو تشبیہ دی ہے بیماری کے ساتھ۔ وجہ یہ ہے کہ بڑھاپا اگرچہ بیماری نہیں ہے لیکن بڑھاپے کے متصل بعد موت ہے، اور بڑھاپے کے پیچھے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جیسا بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے، انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سے اعتدال ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بڑھاپا بھی انسان کے بدن کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں لاتا ہے۔ تو مجازاً اس یہاں بڑھاپے کو بیماری قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، اس کے لیے دوا بنائی ہے۔ اور دوا سے مراد کون سی دوا؟ یعنی علاج سے مراد علاج شافی، یعنی شفا دینے والی دوا۔ جیسا کہ امام بخاری نے ایک روایت میں نقل فرمایا ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہاں جو دوا ہے، دوا سے مراد دوائے شافی ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے مرضى ہم نے دیکھے ہیں، بہت سے بیمار ہم نے دیکھے ہیں جن کو دوائی دی جاتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، تو وہ اس علاج کی وجہ سے شفا یاب نہیں ہو سکتے، تو آخر اس روایت کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوائی موجود نہیں ہے، بلکہ دوائی موجود ہے، ہماری اپنی جہالت ہے، ہمیں صحیح دوائی تشخیص کرنی نہیں آ رہی۔ اگلا باب ہمارا ہے بابٌ فی الحمیہ، یہ پرہیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اس کا متن آپ حضرات کے سامنے ہے۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو داود وابو عامر وهذا لفظ ابي عامر عن فليح بن سليمان عن ايوب بن عبد الرحمن بن صعصع الانصاري عن يعقوب بن ابي يعقوب عن المنذر بنت قيس الانصاريه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه ولنا دوالي معلقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي ليأكل فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا علی اصب من هذا فهو انفع لك۔ اس روایت کی راویہ جو ہیں حضرت المنذر بنت قیس الانصاریہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور حضرت علی بھی ساتھ تھے، اور حضرت علی کمزوری کی حالت میں تھے، یعنی ابھی بیماری سے تازہ صحت یاب ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں کچھ کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خوشوں سے کھجوریں کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت علی بھی کھڑے ہو گئے تاکہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی رک جاؤ، آپ کمزوری کی حالت میں ہو، آپ ابھی صحت یاب ہوئے ہو۔ حضرت علی نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت المنذر فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور ایک سلق، ایک قسم کی سبزی وہ بنائی تھی، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس میں سے لے لو، یہ آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اس روایت کی تخریج آپ حضرات کے سامنے ہے۔ امام ابن ماجہ، امام ترمذی نے ابو عامر اور ابو داود کے طریق سے اس کو نقل کیا ہے، اور اس طرح امام ترمذی نے اس کو یونس ابن محمد کے طریق سے نقل کیا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روات حدیث کا تعارف یہ ہے
کہ ہارون بن عبداللہ جو ہیں وہ بغداد سے ان کا تعلق ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، یعنی ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، ابو داود سے مراد یہاں ابو داود الطیالسی ہیں، اور ابو عامر عبد المالک بن عمر العقدی ہیں، اور یہ روایت جو ہے ابو عامر کی ہے۔ اسی طرح یہ جو یعقوب ابن یعقوب ہیں یہ المدنی ہیں، ان کے بارے میں ثقہ آیا ہے۔ اور ام المنذر بنت قیس الانصاریہ جو ہیں یہ مدینہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام اسما ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، یعنی دونوں قبلوں سے مراد بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سلیط ابن قیس بن عمر الخزرجی کی بہن ہے۔ اس روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وعلی الناقہ، اب ناقہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے بیمار تھا، اب تازہ تازہ صحت یاب ہوا ہو، ابھی تک وہ کامل طور پر روح بصحت نہ ہوا ہو بلکہ تازہ تازہ بھی صحت یاب ہوا ہو، اس کو ناقہ کہا جاتا ہے۔ اب اس روایت کے اندر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انسان کی ایک حالت ہوتی ہے بیماری کی، ایک حالت ہوتی ہے صحت کی، اور بین المرض والصحت ایک حالت ہوتی ہے جس میں انسان نہ بیمار ہوتا ہے نہ صحیح طرح صحت یاب ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو پرہیز کا بتایا جاتا ہے، اور اسی حالت کو جالینوس نے بھی ثابت کیا ہے، اگرچہ بعض رات نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ اب اس روایت کے اندر جو آیا ہے وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةً، یہ دالیاں جو ہیں یہ خشک کھجوریں ہوتی ہیں، جب یہ پک جاتی ہیں تو ان کو کھایا جاتا ہے، ان کے خوشے ہوتے ہیں، لیکن منذری یہ کہتے ہیں اس سے مراد کھجور کے خوشے ہیں، اور اکثر پھلوں سے جو کمزور شخص ہوتا ہے، جو ابھی تازہ تازہ صحت یاب ہوا ہوتا ہے، اس کو اکثر پھلوں سے پرہیز بتائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھلوں کے اندر غذائیت کم ہوتی ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ان کے امام منذری کے قول سے کہ یہاں مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلاد شام جو ہیں ان کے اندر عمومی طور پہ دالیہ جب بولا جاتا ہے وہاں کھجوروں کے خوشے مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات تھوڑی سی کمزور معلوم ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں مکہ اور مدینہ کے اندر انگوروں کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، بلکہ وہاں تو بہت کم انگوروں کے درخت پائے جاتے ہیں، بلکہ وہاں تو بسر اور رطب کھجور ہی پائی جاتی تھی، اس لیے یہاں انگوروں والی بات، انگوروں کا خوشہ مراد لینا یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مریض کو جو ابھی کمزوری سے تازہ تازہ صحت یاب ہوا ہو اس کو پرہیز کرنی چاہیے، اور پرہیز ہی اس کے لیے دوائی کا کام دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے کھانا شروع کر لیا تھا، اجازت کا تذکرہ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنا قریبی ساتھی ہو، دوست ہو، اس کے بے تکلفی ہو، یا غالب گمان یہ ہو کہ یہ میرے اس عمل پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، اجازت ہوگی، تو وہاں سے ان کے گھروں سے، ان کے درختوں سے کھایا جا سکتا ہے، اور ان کی چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ جو درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں ان کو کھڑا ہو کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے روک دیا۔ یہ اس روایت سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے مریض کو اگر مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو تو پرہیز کرے، اور پرہیز جو کھانے سے ہوتی ہے یہ اگر ایک دو دانہ کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ کھانے سے پرہیز کرے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ معدے پر بوجھ بنتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام المنذر نے جو چیز تیار کی تھی وہ تھی ایک جو تھی اور ایک قسم کی سبزی تھی۔ جو کا مزاج یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو نفع دیتی ہے جن کے مزاج گرم ہیں، اس میں بہتر ہوتی ہے پیسی ہوئی جس کا چھلکا اترا ہوا ہو۔ اور اسی طرح انہوں نے جو سلق بکسر الشین و سکون اللام، یہ بھی ایک معروف سبزی ہے، اس کا بھی ذائقہ جو ہوتا ہے بہترین میٹھا ذائقہ ہوتا ہے، اس کا مزاج بھی گرم ہے۔ حضرت ام المنذر یہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مجلس کے اندر کوئی بڑے علماء اکابر بیٹھے ہوں تو سب سے پہلے کھانا انہیں پیش کرنا چاہیے،
حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصب من ھذا فهو انفع لک، اور ترمذی کی روایت یہ ہے فإنه اوفق لک، کہ آپ کے لیے زیادہ موافق ہوگی۔ اس میں جو اور سلک سبزی پکی ہوئی، یہ کمزور شخص جو تازہ صحت یاب ہوا ہو اس کے لیے انتہائی نافع ہے، اس لیے کہ یہ اعضاء کو مضبوط کرتی ہے اور بہت جلد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے انسانی طبیعت پر، اور جسم میں مرض کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو بھی یہ دور کرتی ہے، بدن کو حشاش بشاش کرتا ہے اور بیماری سے ملنے والی حرارت کو ٹھنڈک میں تبدیل کرتا ہے۔ اس روایت کے اندر علم طب کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور طبیب کی بھی ایک فضیلت معلوم ہو گئی کہ جب وہ کوئی بات بتائے کہ آپ کی چیز فلاں، آپ کے لیے فلاں چیز مضر ہے اور فلاں چیز نافع ہے، تو مضر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور نافع چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا مکمل ہوا، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کا مطالعہ فرما لیں۔ اور یہ ہمارے سبق سے متعلق سوالات ہیں۔ اگلا سبق انشاءاللہ تعالی ہمارا باب ما جاء فی الحجامہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔